اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق الذی اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہم تعارف القرآن چیپٹر نمبر 4 میں وحی پڑھ رہے تھے۔ ہم نے وحی کا تعارف پڑھا، وحی کا لغوی معنی کیا ہے اور وحی کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی میں وحی چپکے سے کوئی بات دل کے اندر ڈالنے دینے کو کہا جاتا ہے، کوئی خفیہ بات، جلدی سے کوئی اشارہ کرنا۔ اور اصطلاحی معنی میں کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اب حضور خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام خواب دیکھتے اور صبح وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کو تنہائی سے محبت ہو گئی اور آپ علیہ السلام غار حرا میں جا کے تنہائی میں عبادت کرتے، اپنے ساتھ توشہ لے جاتے، کھانے کا سامان لے جاتے۔ جب وہ کھانا ختم ہو جاتا تو پھر آپ علیہ السلام واپس حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور حضرت خدیجہ اور سامان تیار کر کے دے دیتی۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام کئی دن تک غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اسی اثناء کے اندر ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، چونکہ پہلا موقع تھا اور آپ علیہ السلام نے کبھی پہلے جبریل علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام گھبرا گئے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرأ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا بقارن، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو پکڑ کے اپنے گلے سے سینے سے لگا کے دبایا۔ تو اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو چوتھی مرتبہ جبریل امین نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کے دبایا اور پھر چھوڑا، اور قرآن کریم کی پہلی 5 آیات سورۃ العلق کی آیات نازل فرمائیں۔ سورۃ العلق کی آیات جو ہیں یہ پڑھ کے سنائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو ان آیات کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام کو یہ آیات مبارکہ زبانی یاد ہو چکی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر یہ محفوظ ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام کا بدن کانپ رہا تھا، چونکہ یہ پہلی وحی تھی۔ آپ علیہ السلام گھبرا گئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام گھر واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ زملونی زملونی، کہ خدیجہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو، مجھے کمبل کے اندر چھپا دو۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑی دیر آرام فرمایا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سارا واقعہ خدیجہ کو سنا دیا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ علیہ السلام تو کمزوروں کی، محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ علیہ السلام مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا چچا زاد بھائی نوفل جو ہے یہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، اسے سارا یہ واقعہ سناتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو آپ علیہ السلام خدیجہ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئے اور ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لایا کرتا تھا، یعنی یہ تو جبریل امین علیہ السلام ہیں، اور کاش کہ میں وہ وقت دیکھوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ ورقہ کیا میری قوم مجھے اب میرے وطن سے نکال دے گی، وہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ
آپ کے اوپر جو چیز نازل کی گئی ہے، آپ کو جو امانت دی گئی ہے، جس آدمی کے پاس بھی یہ امانت آئی ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اس کی قوم نے ان کو، نبیوں کی قوم نے، انبیاء کی قوموں نے ان کو ان کے علاقوں سے نکال دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ اگر میں زندہ رہوں اس وقت تک کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سب سے پہلی وحی تھی، اس کے بعد وحی کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، کافی عرصے تک وحی نہیں آئی۔ بعض روایات کے مطابق 6 ماہ تک دوبارہ وحی نہیں آئی، اور بعض روایات کے مطابق 3 سال تک دوبارہ وحی نہیں آئی، اور 3 سال کے بعد جو ہے وہ سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں۔ تو یہ جو وحی رک جانے کا زمانہ ہے اس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، وحی کے سلسلے کا بند ہو جانا۔ آپ علیہ السلام پریشان رہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ ایک دفعہ تو فرشتہ آیا، دوبارہ نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی تاکہ آپ علیہ السلام قرآن کے بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ قرآن اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہے بہت بوجھ ہے، وزن ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے اندر یہ استعداد پیدا کی جا رہی تھی کہ آپ علیہ السلام اس کو برداشت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فترۃ الوحی کے بعد، وحی کے رک جانے کے کافی عرصے کے بعد پھر سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نبی علیہ السلام پر نازل فرمائیں۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کا نزول جو ہے وہ ازل سے لوح محفوظ میں ہو چکا تھا۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، بزرگی والا کلام ہے جو لوح محفوظ کے اندر ہے، لوح محفوظ میں وہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ آسمان دنیا پر ہوا جس کو سورۃ القدر کے اندر بیان کیا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل کیا۔ تو اس سے مراد وہ یک بارگی اکٹھا پورے قرآن کو نازل کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو آسمان دنیا پر اکٹھا لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ اس کے بعد قرآن کریم کا دوسرا نزول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا۔ آپ علیہ السلام پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلام اس کلام ثقیل کو، وزنی کلام کو، بوجھ والے کلام کو برداشت کر سکیں، اور دوسرا آپ علیہ السلام کو تسلی دینا مقصود تھا کہ آپ علیہ السلام کی جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، آپ علیہ السلام کے دشمن جب آپ علیہ السلام کو پریشان کرتے، آپ علیہ السلام پریشان ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نازل کرتے، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے، اور اسی طرح بہت ساری قرآن کریم کی آیات کا تعلق مختلف واقعات کے ساتھ تھا۔ اب ان آیات کو ان واقعات کے ساتھ نازل کرنا مقصود تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو قرآن کریم تقریباً 23 سال میں 22 سال 5 ماہ اور 14 دن کے اندر قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا۔ قرآن کریم سورتوں کے اندر تقسیم ہے۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 114 صورتیں ہیں۔ سورت عربی زبان کے اندر مرتبہ اور منزلت کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، اور 4 دیواری کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ایک قسم کے مضامین ایک سورت کے اندر اکٹھے کر دیے گئے ہیں، تو گویا کہ یہ 114 صورتیں، یہ قرآن کریم کے 114 ابواب ہیں، 114 چیپٹر ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے ہر سورت کے اندر مختلف آیات ہیں۔ جہاں ایک بات مکمل ہو جاتی ہے، ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کو ایک آیت کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم کے اندر آیات کی تعداد کے اندر بھی اختلاف ہے۔ مشہور روایت کے مطابق تو قرآن کریم کی آیات کی تعداد 6666 ہے۔ تو 2 قسم کے نسخے مشہور تھے، ایک قسم کا نسخے کو قرآن کریم کا نسخہ کوفی کہا جاتا ہے، اور ایک کو نسخہ مدنی کہا جاتا ہے۔ تو مدنی نسخے کے اعتبار سے تو 6666 ہیں، لیکن کوفی نسخہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس کے اعتبار سے 6236 آیات ہیں۔ اب الفاظ کے اندر کوئی فرق نہیں، الفاظ وہی ہیں، لیکن وقف کرنے کے اعتبار سے فرق ہے کہ آپ علیہ السلام قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے اور آیات کے اندر وقف کرتے تھے۔ تو بعض دفعہ آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی ایک آیت میں ایک جگہ وقف کیا، اور پھر جب دوبارہ اگلی آیت پڑھنے لگے
تو اس پچھلی آیت کے کچھ حصے کو اس اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھا تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ پچھلی آیت جو ہے یہ الگ ایک آیت ہے اور اگلی آیت الگ ہے، تو اس کو ایک سمجھ بیٹھے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اب صراط الذین انعمت علیہم یہ الگ آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم یہ الگ آیت ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پوری ایک آیت ہے۔ تو اس اختلاف کی بنا پر آیات کی ترتیب کے اندر اختلاف ہوا، لیکن جو ہمارا موجودہ نسخہ ہے جس کے اندر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب کے مطابق ہے، جس کے اندر 6236 آیات ہیں۔ قرآن کریم کو پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن پاروں کی شکل میں نہیں تھا بلکہ صورتوں کی شکل میں تھا۔ بعد کے آنے والے لوگوں نے تعلیم و تعلم میں آسانی کے لیے تاکہ پڑھنے اور پڑھانے کے اندر آسانی ہو تو قرآن کریم کو 30 حصوں کے اندر تقسیم کیا، اور اس کی نسبت حجاج بن یوسف کی طرف کی جاتی ہے کہ اس کے زمانے کے اندر قرآن کریم کو 30 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا جس کو پاروں کا نام دیا گیا۔ تو اب قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، عربی کے اندر اس کو اجزاء کہا جاتا ہے، قرآن کریم کے 30 اجزاء ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اندر 558 رکوع ہیں۔ یہ بھی بعد کے آنے والے لوگوں نے پڑھنے میں آسانی کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو رمضان کے اندر جب تراویح میں پڑھا جاتا تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ 27 راتوں کے اندر قرآن کو ختم کیا جائے، آہستہ آہستہ قرآن پڑھا جائے تاکہ لوگ توجہ سے سن بھی سکیں، اس کو سمجھ بھی سکیں۔ تو ایک رکوع قرآن کا نماز کی ایک آیت مبارکہ کے اندر تراویح کی ایک آیت میں جتنا قرآن پڑھا جاتا اس کو ایک رکوع کہا جاتا۔ تو گویا 27 راتوں کے اندر 540 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو 540 رکوعات کے اندر مکمل قرآن کو ختم کر دیا گیا۔ اور بعد میں آنے والے لوگوں نے، بعد کے علماء نے کچھ اس کے اندر اور تبدیلیاں کی، تو اب جو ہے 558 رکوعوں پر مشتمل یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اندر 14 سجدے ہیں۔ وہ آیات جن کو پڑھ کر اور جن کو سن کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے ان کو آیات سجدہ کہا جاتا ہے، تو وہ کل آیات جو ہیں وہ 14 ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اندر منزلیں ہیں۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے اور قرآن کریم کو زیادہ پڑھتے تھے، تو اکثر صحابہ کرام کا معمول ایک ہفتے کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ تو ہفتے کے دن سے شروع کرتے اور جمعے کی شام کو قرآن کریم ختم کرتے، تو 7 حصوں کے اندر اس قرآن کو تقسیم کیا گیا، ایک حصے کو ایک منزل کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم 7 منزلوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے اور دوسری ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ ترتیب نزولی وہ ہے جس ترتیب پر قرآن نازل ہوا، تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلے ترتیب نزولی کے اعتبار سے سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد جو ہے سورۃ المدثر نازل ہوئی، اور سورۃ المائدہ کی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی یہ سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد جو دوسری ترتیب ہے، ترتیب توقیفی ہے۔ وہ ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر کی، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بتا دیتے کہ یہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں رکھنا ہے، فلاں صورت کو فلاں صورت سے پہلے اور فلاں صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی طرح سمجھا دیتے اور صحابہ کرام ان صورتوں کو اسی طرح ترتیب دے دیتے۔ اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ بس اتنا کافی کہہ دوں میں۔ تو آج کا لیکچر ہمارا یہی تھا۔ اس کے اندر کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ میسیج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔